به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدقت يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تو غنی از ہر دو عالم الفقیر روز معاشر عذر گائے من پذیر ور حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابا محبت پڑھو الصلاة والسلام عزیزو درود و سلام پڑھنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے اور درود شریف پڑھنے والی زبان اگر ہل جاوے تے رب کدی اس زبان نو نکلیا ہوا اس زبان دا جملہ کدی خالی نہیں موڑدا بلکہ رب اپنی شان کریمی دے نال شان رحیمی دے نال نواز دیتا ہے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف لکھن والے بابے دنا حضرت محمد بن سلیمان جزولی الندوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پوری کتاب درود شریف لکھی شروع تو لے کے آخر تک فضائل درود شریف ساری کتاب درود شریف تھی کسی سائے نے سوال کیتا بابا تے ساری کتاب درود لکھ چھڑی احکام شریعت اور بھی سن
وضو دے مسائل لکھ دیو، نماز دے مسائل لکھے جاندے، روزے زکات حج دے مسائل لکھے جاندے، زکات دے مسائل لکھے آ، ساری کتابی تو درود تے لکھی کہ حضرت محمد بن سلیمان جزولی الندوی رحمت اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ سائل ایک روز میں سفر تو واپس لوٹ رہا سا کہ ظہر دا وقت تنگ ہوتا جا رہا سی تے پانی دی تلاش واسطے کنویں تے جا نکلیا، میں ویکھیا کنویں وچ پانی تے موجود ہے، ڈول کوئی نہیں، رسی کوئی نہیں کہ جن دے وسیلے نال پانی کڑ لواں تے وضو کر کے وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے تے میں جلدی نال نماز ظہر ادا کرنا۔ آپ فرماندے نے کہ میں اس سے کشمکش کھڑا سا بھی کس طرح پانی کٹاں تے وضو کراں تے حضرت محمد بن سلیمان فرماندے نے پڑوس وچ ایک 8 سال دی بچی اس کنویں دے نال ایک مکان ہے جن دی چھت تے کھیل رہی سی، میرے لئے چہرہ کر کے آکھن لگی من انتا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا نام دسیا، آنا محمد بن سلیمان، کہ میں محمد بن سلیمان ہاں۔ آکھن لگی بابا فرتے کی میں کھڑے، کہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا بیٹی اے کنویں ان دے وچ پانی موجود ہے، رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں کہ میں پانی پار کٹا اور وضو کر کے نماز ظہر ادا کرا۔ کہ بچی تڑپ کے بولی، آکھن لگی بابا جن دی ولایت دے ڈنکے پورا مصر پہ جانا ہے، بستیاں میں جن دی ولایت دے ڈنکے بچتے نے، بابا ان دے کولوں اس کنویں وچوں پانی نہیں پہ نکلدا، اے کنویں وچوں پانی نہیں نکلدا، اے گل کیتی۔ حضرت محمد بن سلیمان نے فرمایا کہ شاید بچی چھوٹی ہے، میری بات اب پتہ نہیں چلیا، بات اب پتہ۔ آپ نے اپنی گل کو پھر دہرایا، آکھن لگی بابا پھر تینوں میں دساں پانی کیویں کڈی گئے، سبحان اللہ، تینوں میں دساں پانی کیویں کڈی گئے، اللہ اکبر۔ کہ حضرت محمد بن سلیمان نے فرمایا 10 شہزادی پھر پانی کیویں کڈی گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس خالق و مالک دی قسم جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ او بچی چھت تو تھلے نہیں رکھتی بلکہ چھت تے کھڑے ہو کے انہوں سکونے والے جس وقت تھوک دیتا، آپ فرماتے ہیں میں اندازہ نہیں کر سکیا کہ وہ تھوک پہلے اس کھو وچ پہنچیا ہے کہ اس تھوک نو چومن واسطے پانی پہ پار نکل آیا، جو ہی پانی پار چھل مار کے نکلیا۔ حضرت محمد بن سلیمان حیران ہو گئے اور حیران ہو کے جس وقت بچی لے کی جا رہی ہے، آپ لگی بابا وضو کر لے وقت تانگی ظہر دی نماز پڑھ۔ حضرت محمد بن سلیمان اس بچی نے سوال کیتا 10 شہزادی تو ایسا کی عمل کرنی کہ جس وجہ کلوں تو اس کنویں دے وچ تھوک سکتی کہ اللہ پانی پار کر دیتا ہے، تیری تھوک وچ کمال ہے، اللہ اکبر۔ اس بچی نے کتنا خوبصورت جواب دیتا، عرض کر لگی بابا بکثرت الصلاۃ علی من کان اذا مشى فی البر والاقفار وتعلقت الوحوش بیدیالی، بابا میں اس محمد دی ذات تے درود پڑھنی ہاں، اس سونے دی ذات تے درود پڑھنی ہاں جیڑا سونا صحرا وچ لنگ جاوے تے درندے بھی سونے دے دامنے رحمت وچ لک جاندے، اس سونے محمد دی ذات دے میں درود سلام پڑھنی ہے۔ اس واسطے عزیزوں جس وقت موقع بندے ملے کہ بندہ محبت میں جھوم کے درود پڑھے، جنی محبت ہے، اور دیکھیں کہ درود شریف پڑھنے والا بندہ جنہ جھوک کے درود پڑھتا ہے انہا سرکار نظر عنایت فرمانے رب کو اتنا بلند ہے۔ اس واسطے زندہ ارادہ ہے جتنا بلند ہوں تو اس محبت میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں،
اللہ حضرت نے حضور دا حسن بیان کیتا ہے، سرکار دے چہرے دی گل کیتی کہ ایڈا کو سونا رب بنایا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جانا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جانا نہیں، یہی پھول خارے سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، باخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی نفل نہ کرے۔ اللہ حضرت کا ذکر کرنے کہ حضور دا داری تے خدا دا داری ہے، باخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی نفل نہ کرے، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جن نے جڑا کچھ بھی پایا مصطفیٰ کا، جنہوں سرکار نے ہٹا دیتا ہے نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر وہ ایویں پنڈ پنڈ پھرنے ایویں نگر نگر گلیاں تے شہر سکون کوئی نہیں جڑے اس درد پھر گئے، جنہوں نے اس درد کی آشنائی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت میری اور آپ کی جاننا دے مالک، بلکہ اعلیٰ حضرت دی جان دے مالک، کہ ساڑھے استاد محترم جس وقت سبق پڑھتے سن تے فرماندے سن کہ اصل وچ نعت کھاتے اعلیٰ حضرت آپاں تے سارے ناکی لے گیا نقل کرنا لے، اصل وچ نعت تے عقدہ اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، پہلا مصرع اس جڑا مصرع ہے ادھا حصہ ایک قرآن کا ترجمہ کر دیتا ہے، دوسرا حصہ حدیث کا ترجمہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا، ایسی کائنات دی کچھ ہے بھی جیڑی حضور تے لکی ہوئی، اللہ اکبر۔ بلکہ حضور دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ فرمانیہ نے کہ جس وقت اس میرے لال دی ولادت ہوئی نا تے جتو سورج نکلدا ہے اتو لے کے جتے سورج غروب ہوندا ہے ان دے اندر جو کچھ بھی میں ہر چیز دا موازنہ فرما لے، ہر چیز میں ویکھ لے، بلکہ جس وقت دادا رسول نے سوال کیتا 10 بیٹے پھر تو کی ویکھیا، آپ نے کی تھی بابا یہ سوال نہیں کہ کی ویکھیا، بلکہ یہ سوال ہے کہ وہ کیڑی شہر ہے کہ جڑی آمنہ ویکھی، ہر چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و صلاۃ و بعد معزز دوستو بزرگو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیرے دربار قربان
مقدس دربار دے توفتن ہدیتن نذرانتن عقیدتن محبتن کسارتن آدابن عاجزن درود و سلام پیش کرن دی جسارت کی تھی اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، آج دی ایک خوبصورت محفل پاک بس سلسلہ عرس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نائب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامت حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس مبارک دے والا نال آج دی محفل پاک ہے اور عرس آمدے نے شادی دے دن عرس آمدے نے شادی دے دن 100 سال گزر گئے اس عظیم ہستی دنیا کو تشریف لیا 100 سال گزر گیا۔ اس 100 سالہ عرس مبارک کی اتھے آج ہو رہے ہیں، کل جامعہ مسجد نور اسلامی جو ہوئے گا۔ اس طرح پوری دنیا دے وچ آپ دے عرس منائے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہیں کہ جڑے ایسے عرس اور ایسے تقریبات دے وچ آمن دی انہوں سعادت نصیب ہوندی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے عرس وچ حاضری دینا کسی عام بندے دا کام ہی نہیں، کسی عام بندے دا کام ہے ہی نہیں، بلکہ وہ جرت والے بندے دا جڑا، بلکہ میں نے بڑا اچھا جملہ یاد ہے تاکہ جس وقت حضرت پیر سید شبیر احمد ہاشمی رحمت اللہ علیہ آپ کو جس وقت میں پڑھتا سا تے آپ بڑی سونی گل ارشاد فرما دے سن، فرما دے سارے بنتے نے حضور دے عاشق، میں تے اعلیٰ حضرت دا عاشق، میں تے اعلیٰ حضرت دا عاشق ہاں۔ اعلیٰ حضرت دی کرتے پہنچ جائے گی، پھر جلے بھی کوئی شیر آ جانا سی تے فوراً آپ نے اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو آ جانا سی اور پوچھنا کہ بابا تو رونا پھر کیوں ہے؟ جس وقت اے مصطفیٰ جان رحمت اے سلام پڑھے جانا تے آپ نے رونا تے رو کے آپ نے فرمانا پترو دونوں کوئی پتہ نہیں، جس طریقے حضرت شرف الدین بصیری نے قصیدہ لکھے سی نا، مولا یسلی سلیم دائماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہم، اس طرح اللہ حضرت نے قصیدہ لکھے سی مصطفیٰ جان رحمت بلال وسلم۔ اور اے ربی نور شریف شروع ہونا لے، میں بابا جی نال مہینے گزارتا تھا، ربی الاول شریف ربی ثانی، آپ بس ایک شعر ہی پڑھ دے سن، کوئی آیت بھی نہیں پڑھ دے سن قرآن بھی، بلکہ ایک شعر پڑھ دے سن مصطفیٰ جان رحمت بلاک والسلام، تے پورا مہینہ پھر بابے دی تشریح کرتا رہے گا، میں فلان دے وچ بابے دی تشریح کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اس واسطے کہ اعلیٰ حضرت نو سمجھنا تے بڑی دور دی گل ہے، بڑی دور دی گل ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا بات ہے، اللہ پاک دے محبوب تا خاص فیضان اعلیٰ حضرت اور منبع عشق رسول اور ایسے فنا پہ رسول سن کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ اتنا ڈوب گئے کہ آپ نے پھر اپنی قلم اٹھا کے جڑے جتنے بھی مذاہب باطلہ سن انہوں نے قبرہ میں جو آج بھی ہائے دی آواز اس واسطے آ رہی کہ شیخ نجدی کا سر کاٹ کے رکھ دیا خنجر اعلیٰ حضرت بلا۔ آپ نے ایسا قلم اٹھایا اللہ اکبر کہ پھر جتنیاں بھی کلمہ سن وہ ساریاں ٹوٹ گئیاں، پھر ایک کوئی نیب چلتی سی تو میرے اعلیٰ حضرت ہی چلتی سی، بلکہ جیڑے مذاہب باطلہ والے سن وہ بھی بریلی دے تاجدار دی جتنے بھی کلمات نکلتے سن ان اپنی استفادہ لے کے، بلکہ کتنے نے اعلیٰ حضرت تے فتوے لگا دیتے۔ بندہ اگر شاہبے ایک کتاب ہے ان دے وچ اعلیٰ حضرت نو بہت جڑے مذاہب دے باطلہ سن بڑیاں گالیاں نکالیاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نو، تے مجبور ہو کے انہاں سارے جتنے بھی فتوے جاری کیتے سن انہاں سارے فتویاں تو رجوع کیتا جو میرے تے تھوڑے پیر و مرشد بریلی دے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے انہاں دے بارے آپ نے فتوے دیتے، ایک فتوے تے بھی آپ نے رجوع کیتی
نہیں، کیونکہ آپ نے جس وقت بھی قلم اٹھائی ہے عشق رسول اللہ کا نل اٹھائی۔ عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت بڑی عظیم ہستی کہ جس وقت مصطفیٰ جان نام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جبریل دنال مدد فرما، حضرت عفان بن ثابت واسطے بالکل او دعا دا اثر بریلی دا تاجدار کی، او سے دعا دا اثر ہے بریلی دا غیرت مند مقید بھی ہے۔ او سے آپ نے جس وقت اپنی پیدائش دے آداد کٹے تے سورت مجادلہ دی آیت نمبر 22 کا وہ حصہ کہ جن دن رون المدد فرمائے گی آپ نے کٹیا، اور وہ فیضان دنیا عالم نے دیکھیا کہ جو مصطفیٰ نے دعا فرمائی سی ان کا اثر پھر کائنات نے، اور کائنات اس دعا کو فیض یاب بھی۔ عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ عظیم ہستی کہ جس وقت آپ دے آبا و اجداد آپ دا جڑا تعلق سی او پٹھان قوم نال، پٹھان سناب اور کندھار دے رمن والے سن، اور آپ دی ولادت مبارک بریلی شریف دے محلے یسولی دے وچ آپ دی ولادت مبارک ہوئی، اور جس وقت پیدا ہوئے تے آپ دی پیدائش اور آپ کا بچپن یقیناً آپ دوست آباد سندے رہندے ہو کہ بریلی کے تاجدار جس وقت آپ کی پیدائش مبارک ہوئی اور پیدائش کے بعد آپ 4 سال کی عمر مبارک میں قرآن شریف ناظری پڑھ گئے۔ ساڑھے بیٹے انہوں کے پتہ ہی نہیں چلتا ہی دے کہ وہ اجے پشاب ویچے کر دے دیں، پر دیکھو کہ اللہ پاک دے پیارے محبوب دی دعا دا اثر کہ 4 سال کی عمر میں قرآن شریف ناظرہ آپ نے پڑھ لیا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے ایک مستند اور مدلل قسم دا خطاب ایک بڑے سیوریت پروگرام دے وچ میلاد مصطفیٰ دے فرمایا، اور کیسے عاشق رسول 13 سال کی عمر میں آپ نے درس نظامی دی کتب سن جو پڑھائیاں جانیاں سن، آپ وہ ساری کتابیں پڑھ کے تے سند لے چکے سن، اور پہلا فتوہ جی لے آپ نے دیتا تھے آپ کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان آپ نے تے اپنے بیٹے اپنے شہزادے اعلیٰ حضرت کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا آج تو بعد بیٹا تسی فتوہ جاری کریا لیں، اللہ اکبر۔ اور آپ نے جڑے والد محترم نے ایک روز بیٹھے سن، آپ نے پڑھان واسطے کچھ آشیاء لکھیا، کچھ آشیاء تے آپ نے ٹیک مار کی تھی کہ میں ایک لفظ اٹھاواں گا اور اگے پہنچاواں گا، دیکھیا کہ جتھے آپ نے آشیاء واسطے آپ نے ٹیک مار کی تھی کتاب کھولی کہ ان دے تو پہلے سارا آشیاء لکھیا پیا، ان دے تو پہلے سارا آشیاء لکھیا پیا، اور دیکھیا کہ بریلی دے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے وہ سارا آشیاء جتے ٹک مار ہوئی سی آپ نے وہ سارا کچھ لکھ دیتا، اور والد محترم دیکھ کے تسینے نہ لا کے راضی ہوئے، یقیناً پھر خوشی کر دی جلے چھوٹی جی عمر ہوئے تے پھر رب دا ایڈا کرم ہوئے تے پھر والدین کے راضی ہوندے نا، اللہ اکبر، کیوں نہ راضی ہون، کیونکہ سبز گنبد کا مقیم بھی دیکھ دیکھ کے راضی ہوتے، اللہ اکبر۔ کیسے عاشق نے عزیز دوستو ساری زندگی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مصطفیٰ علیہ کی گزاری، اور آپ کا ایک جملہ میں نے اتنا پیارا، سارے جملے آپ کے پیارے نے، آپ نے تے اپنے محبت نال یار اخیری کر چھٹی، آپ نے فرمایا کہ جتنا عظمت جتنا مرتبہ لوگاں نے پیراں نے فقیراں نے صوفیاں نے حضور دی شان سنائی، بریلی دے تاجدار فرماتے نے کہ یہ سارا کچھ جنہ کچھ نہ سنایا ہے فقط نہ کل علم ہی نہ کسی بس مصطفیٰ دا مقام تے نکتے شروع ہو رہے ہیں۔ آپ دا عشق دیکھو کہ آپ عرض کر دے کہ حضور دا مقام تے نکتے اوپر شروع ہو رہے ہیں، جنہ کچھ جائے گا سی نہ کل بس یہ سنا بیٹھے، اور آپ دا انداز دیکھو کہ جتنے 1000 میں زیادہ کتبہ حضرت عظیم البرکت نے
1000 کو زیادہ اور 55 علوم تے آپ کو عبور حاصل سی ہم آج دیکھتے ہیں کہ چاند نظر آ رہے سورج نظر آ رہے 180 مطلع اور 180 غربے یہ اگر سانو دسیا ہے تو بریلی دے تاجدار ہیں آپ نے علم توقیت تے آپ کو عبور حاصل سی اور آپ نے دسیا کہ سورج ایتھوں نکل رہا ہے فلان دن ایتھوں نکل رہا ہے فلان دن ایتھوں نکل رہا ہے اور فلان دن اور 360 دن ایک سال وچ نے 360 دن اور 180 جگہ تو نکلدا ہے 180 جگہ تے وہ غروب ہوندا ہے یہ سارا کچھ بریلی دے تاجدار نے اپنی کتاباں میں لکھا اور امت مسلمان دی آپ نے خدمت فرمائی ساری زندگی آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق گزاری عشق کیسا اللہ اکبر آپ کے کول شاعر حاضر ہویا ہندوستان دا اظہر ناصر اللہ حاضر ہو کیا کرنے کا حضور میں حضور دی بارگاہ چ ایک ناشر لکھی کہ میں بڑی تو لوگوں میں بڑی داد دیتی بلکہ کمال ہی ہو گیا آپ نے فرمایا میں کی لکھی انہوں نے شعر پڑھیا آپ کو لگا کہ کب کھڑے درخت جناب والا کے سامنے کھڑے ہیں جس طرح مجنوں لیلا کے سامنے اے شعروں میں پڑھے کہ حضرت حضور دے روزے دے سامنے دو درخت سن کھجور دے انہوں مثال دے کیا کر لگا کہ حضور دے دربار دے سامنے گنبد خضرا دے سامنے جڑے دو درخت نے یہ ایویں کھڑے نے جویں لیلا دے خیمے دے سامنے دو مجنوں کھڑے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی کچھ شعر پڑھے یہ بھی کچھ شعر ہے کوئی شعر نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش مولا کے سامنے اے شعر کہہ دوں آپ نے ان کی تشریف فرمائی اور جس وقت اصلاح فرمائی تو وہ بھی مطمئن ہوا کہ واقعی حضور میرا جملہ جڑا سی غلط سی ہر وقت عشق نال بولنا اور عشق نال گل کرنی اللہ اکبر ہر وقت حضور دے عشق وچ اور بچپن دے وچ آپ نے جس وقت اس بات کا پتہ لگایا کہ شہر بغداد کس طرف ہے اس تو بعد پھر بریلی دے تاجدار نے کدی وہ دے پاؤں نہیں پڑھائے اتنا حیات دیکھو بغداد شریف کا اگر اتنا حیات دسو پھر مدینہ شریف کا کتنا حیات کتنا ادب اور آپ مسجد وچ مسجد داخل اندسن تے پورا قدم مبارک نہیں رکھتے سن مسجد داخل کو کبھی پورا قدم مبارک نہیں رکھیا سائل نے سوال کیا حضور کیوں نہیں رکھتے ہو آپ نے فرمایا اے بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہاں تے بہتر کیوں ہے نا کہ ایک مخلوق نو دوسری مخلوق تو تکلیف نہ ہو تے میں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ آپ کے قدمہ دی آہٹ بھی نہیں سنائی دینے سے اتنے آہستہ چلتے سن اللہ اکبر اور عشق رسول کہ جس وقت لوگاں نے میرے اور پاڑے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے علم غیب پہ اعتراض کیتا اس وقت آپ مکہ شریف سن اس وقت آپ مکہ شریف سن مکہ شریف آپ نے بیت کے خانہ کعبہ دے سائے تھلے 8 گھنٹیاں دے وچ 500 صفحے دی کتاب مصطفیٰ دے علم غیب لکھی اور 78 علماء اس وقت موجود سن جنہاں نے وہ کتاب کا مطالعہ کیتا اور سارے سرے خم تسلیم کر گئے کہ واقعی جو کچھ اعلیٰ حضرت لکھے حق لکھے تو سچ لکھے اور جو آپ نے فتاوی رضویہ شریف لکھے عزیز دوستو 10,000 زائد آپ نے وچ حدیثاں لکھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دیکھو کہ بریلی کا تاجدار حضور دے عشق وچ امت مسلمان دی کتنی خدمت آپ نے فرمائی کتنی اور آپ مجدد وقت مجدد وقت اللہ اکبر کہ دین دی تجدید کہ جس وقت زمانے دے 100 سال گزرن نال جس وقت 100 سال گزرن دے نال دین تے جس وقت گرد ہوندی تو پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ بنا لے مجدد پیدا فرمائے
جندے آمن دے نال تو ساری گرد دور، ساری گرد دور. اللہ اکبر. عزیز دوستو، حضرت بریلی دے تاجدار آپ دا لقب مبارک اور آپ اپنے نام ایویں لکھ دے سن. آپ فرما دے سن میرا نام عبد المصطفیٰ ہے، میں مصطفیٰ دا بندہ. میں کتا بندہ؟ مصطفیٰ دا بندہ. اسے سوال کیتا حضور ایک سارے عبداللہ نے اللہ نے بندے نے تسی کہندے ہو میں عبد مصطفیٰ ہوں. بریلی دے تاجدار نے مسکرا کے جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا عزیز سوال کرنا لیا ذرا سوچتے صحیح. مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر جا بلال خرید کے لے آؤ، میرے کل بھی حصہ لے جانی. جنہیں خرید کے لے آئے آگے عرض کی سونے مصطفیٰ نے فرمایا تو میرے کو حصہ بھی لے جانا. عرض کر تیرے سوڑا اسی تھوڑے بندے ہیں. اس صدیق اکبر نے حضور دی بار کے چرچ کی کسی سونے اسی بھی تھوڑے بندے ہیں. کیوں؟ آپ نے کہ بھی دلیل دیتی. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک مرد اپنی بیوی نے کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، انہیں تے کبھی فتوہ نہیں اٹھیا. آپ فرمانے نے اگر میں عرض کر دیتی تو پھر کہڑے فتوے لگا لی. اگر میں کہہ دیتا ہے میں حضور دا بندہ، حضور دا، اگر مرد کہہ دے تو کوئی پریشانی نہیں، تو کوئی قلم نہیں اٹھتی. اللہ اکبر. آپ عبد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ، اور آپ کو اللہ حضرت کیا جاتا ہے. آپ کو اللہ حضرت. آپ جس وقت بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی عالم دین، کوئی عالم آپ کے کو حاضر ہوتا سی کہ آپ انہوں حضرت لقب تو پکار دیں. حضرت 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 صاحب. آپ کے خلیفہ نے عرض کی کہ سونے اگر یہ سارے حضرت ہی نہیں نا تو پھر تسی تے اللہ حضرت. اگر آپ کی بارگاہ چاہنے والے یہ اگر حضرت صاحب نے تو پھر آپ کے میرے اللہ حضرت کے نا. اللہ اکبر. اور آپ اللہ حضرت عظیم البرکت، آپ کا حافظہ کیسا حافظہ کہ آپ نے لوگ چھوٹی عمر اچھنا حافظ کہنے لگتا ہے. حالانکہ آپ نے حفظ نہیں کیتا سی، حفظ آپ نے نہیں کیتا تے حافظ کہنے لگتا ہے. تے اللہ حضرت عظیم البرکت آپ ذرا پریشان ہوئے کہ اے حافظ بھی کہندے نہیں تے میں ہاں بھی نہیں. آپ نے کی کیتا کہ عشاء دا وضو کر کے بیٹھتے سن، عشاء دا وضو کر کے بیٹھتے سن اور ایک بار پڑھتے سن تو پھر عشاء کو سنا دیتے سن. پڑھتے سن تو پھر سنا دیتے سن. جس وقت بزرگاں نے وقت کوڈ کیتا تو وقت کوڈ ہویا کہ تقریباً 13.5 گھنٹے بندے نے. پورے ماہ دا جڑا وقت لکھیا گیا کہ کتنا وقت بنتا ہے کہ اللہ حضرت عظیم البرکت نے یہ حفظ دا کہ آپ عشاء دا وضو کر کے ہر روز بیٹھتے سن تو عشاء تو بعد انہیں سنا دیتے سن تراویحاں وچ وہ پڑھتے سن. آپ اس طرح آپ نے ان نوافل میں سنایا پورا قرآن. 30 دن آپ انج سپارہ سنا دے رہے. وقت جمع کیتا گیا تے 13.5 گھنٹے تقریباً بنے. آپ دے حافظ دا کمال دیکھو. ہے کوئی ایسی مثال؟ ہے کوئی ایسی مثال کہ بریلی دے تاجدار کیونکہ جس پاس سے نکل آئے نا اس پاس سے رنگ لا جائے. اس واسطے آپ خود ہی فرمانے نے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی
قرآن آیا بس پھر رنگ ہی لگ گیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عزیز دوستو جس وقت ساری زندگی مصطفیٰ دے عشق گزاری امت مسلمان دی خدمت کی تھی 1000 نالوں زائد آپ دے کلام ہے 1000 نالوں زائد آپ دے کلام جو آپ نے لکھے. بڑی گل تے ہے میں بالکل صحیح گل کر رہا آپ دے جملے ایسے لکھے ہوئے نے آپ دے کلام دے وچ کہ بڑے بڑے جڑے اہل علم لوگ نے انہوں نے نہیں پتا. آپ دی جڑی نعتیہ جڑے اشعار نے انہوں نے نہیں پتا بندے نو کیا اللہ حضرت گلاں کیڑیاں کر اللہ اکبر. آپ دے کلام اتنے زیادہ اوکھے. اور عزیز دوستو بریلی دے تاجدار ساری زندگی جتنے بھی کلام لکھے نے آپ فرماتے ہیں میں کلام لکھے نے یا قرآن تو لکھے نے یا حدیث تو. کیوں آپ تو کلام اگر تسی بڑا معروف کلام اگر تسی پڑھ دے ہو ہر آیت ہر جڑا مصرع ہے ہر وکھرا وکھرا مصرع یا تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے. جس وقت آپ کے سامنے حدیث پاک آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دو ٹکڑے کر دیے چاند دو ٹکڑے کر دیتے. اللہ اکبر. بڑی سونی گل کی تھی بندے نے کہ چاند نو کسی نے سوال کیتا ہر بندہ تے چاند نو ویکھ کے عید مناتا ہے ہر بندہ چاند نو ہر بندہ چاند نو ویکھ کے عید مناتا ہے. ایک دن کسی درویش نے چاند نو سوال کر دیتا بھی دس سارے تینوں ویکھ کے عید مناتے ہیں کبھی تو بھی کسی نے ویکھ کے عید منائی. سوال تے بنتا سی بنتا کیونکہ صوفی جن بھی سوال کرتے ہیں انہاں دا سوال تے عجیب ہوتا ہے. ہاں جی جڑے سوال دوسرے نے جانتے ہوندے وہ یہ جانتے ہوندے نے کہ یہ سوال کی کرنا ہے تے کس رنگ نال کرنا ہے. اللہ اکبر. کس سے پوچھیا عید دے چند کو دس تو بھی کدی عید منائی آئی اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات بھی آئی ہے وچ پاک رب دے ایک سونے نے نال پیار دی انگل ہلائی آئی ان دی انگل دے پاک اشارے تے میں نے ٹٹ کے عید منائی چند نے بھی عید منائی. اللہ اکبر. حضور دی انگلی دے اشارے تے جس وقت یہ حدیث آپ دے سامنے ہوئی بریلی دے تاجدار نے پھر پوری حدیث نو دو مصرع بنا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میرا کا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میرا کا چاند سے وہ سراتا گھوڑے نو حضور گھوڑے وچ لیٹ کے چیزیں انگلی ہلا دیندے سن نا اے چانولے دی عادتاں پئیاں ہوئیاں سن اے چانولے دیاں عادتاں تے پئیاں ہوئیاں سن کہ اینچ کیتا پھر ٹوٹ گیا اے اینچ کیتا پھر ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. اے عادتاں نو بچپن دیاں پئیاں سی مصطفیٰ دا کھلانا تھا. چاند جھکتا تاج پر انگلی اٹھاتے کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت حیدری نعرہ غوثیہ. اور جس وقت حضور دی میلاد دی باری ہے حضور دے میلاد دی باری ہے جس وقت میلاد دی باری آئی تو میلاد علی حدیثہ پڑھی آپ نے کہ جس وقت بڑی حدیث کہ حضور دی آمد تے پھر آیا تارے آئے کہ حضرت بی بی شفا اور حضرت فاطمہ آپ کہہ رہے ہیں سن کہ سویک ہے کہ وہ تارے بالکل نیڑے نیڑے آ رہے سن اور آ کے پھر حضرت سیدہ آمینہ دے
मुबारक घर के ऊपर जेड़े बनेरे सन उन्होंने दिते आ इन्ने नेड़े आ गए ते बरेली के ताजदार ने फिर कैसा मंजर पेश किया। आपने फिर हजूर की बारगाह में मिलाद कैसा मिलाद, अल्लाह अकबर, कि हजूर तुहाडे आवन तो पहले जमाने दा रंग की सी, तुहाडे आवन तो पहले जमाने दा रंग की सी। अजीज दोस्तों आला हजरत दा शेर एक पढ़ दो ना, आला हजरत दा शेर ते जिले तुसी इंदी गहराई जाओगे हदीस पाक में कुरान दी आयत होंगी, कुरान दियां आयतां, अल्लाह अकबर क्या बात है। आपने हुजूर दा मिलाद फिर पढ़ा कि सुबह हो तैबा, सुबह हो तैबा में हुई बदता है बाड़ा नूर का, सुबह हो तैबा में हुई बदता नारी रह हर बंदा जेड़ा सी जन्नत दा बालक तैयार कर रहा सी, हर बंदा चंद लोगों तो सिवा सारे बस जन्नत दा राह वेखदे सन। अल्लाह अकबर के नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा सारियां मोहब्बत आला और अगर आज भी ए नारे रिसालत है ना, आज भी अगर बंदा बड़े दिल नाल गा रहे ना ते इस समझो मुस्तफा दा फैजान आला हजरत दा, अगर ना ते पता दुनिया ने कितना गलबा किया, तीन बंदे सामने बा के ते एक मुअल्लम बन के बह जांदा ते इस्लाह करदा भी तुसी नौद बिल्ला मिन जालिक हजूर दी गुस्ताखियां करो, हजूर दियां ए मामलात बन गए कि तीन सामने एक मुअल्लम बन के और जिथे तीन भी चलते सन उन्हां दी इस्लाह शुरू कर दी। अल्लाह अकबर फिर आला हजरत ने जिले ए फैजान मुस्तफा जिस वक्त जारी होए ना फैजान रजा ते हर चीज फिर बंद हो गई, हर चीज बंद हुई, हर चीज बंद हुई है ओले दी है सारी पकड़ आला हजरत ने कीती हुई है ते आज तिकर भी कोई आला हजरत दे जोड़ दा एक जवाब भी नहीं आ सकिया, जोड़ दे ते बड़ी दूर की गल है, आला हजरत दी गल्लां दा एक जवाब नहीं वापस दिया जो आपने जो फतवे जारी कीते, बल्कि आप डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप दे बारे इस वास्ते ते क्या सी, अगर आप दे थोड़ी जी शिद्दत ना होंदी ते आप ते हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा बिल्कुल जो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा दी मुबारक तबीयत सी उस तर्ज़े जिंदगी दी आपने अल्लाह अकबर कि आप दाम बा कदम आला हजरत अजीमुल बरकत नायब हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा साहब कदम बा कदम सारी जिंदगी और ए शिद्दत सी, ए शिद्दत सी सरकार दे इश्क दी कि कोई चीज मुस्तफा दे अगर कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ कोई उंगली उठाना ते आला हजरत अजीमुल बरकत उंगली पे की बल्कि उन्नति नस्वें दी उंगली भी आपने कौन चाहिए किसी उंगली उठावन दी इल्मे गैब ते किसी इख्तियारात ते जिस वक्त भी कोई भौंकिया या किसी को गल कीती बरेली के ताजदार ने फिर ऐसा रद्द किया कि तो फिर दोबारा उस गल का जवाब नहीं आया, बल्कि वो मज़ाहिब बातिला वाले भी तस्लीम कर गए, हुण ते ना मनन बल्कि सारे कर गए तस्लीम।
اتنے جڑے انہوں نے بزرگ سن نا کتاباں کا تسی مطالعہ کر کے دیکھو انہوں نے بزرگ من گئے چیزاں کہ واقعی بلکہ پھر لکھ گئے کہ اے عشق مصطفیٰ دے وچ تھوڑے جے آپ سخت سن عشق مصطفیٰ وچ آپ تھوڑے جے سخت سن اس واسطے آپ سنو کافر کفر کہہ گئے نے مگر میں ہین آپ بھی بڑی بڑی ہاں جی کیوں کہ جس وقت لوگوں نے انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دیا بریلی دے تاجدار نے پھر کفر دے فتوے لائے آپ نے پھر کفر دے فتوے ڈالے فرمایا تسی میرے نال لڑو غلام مصطفیٰ نال لڑو سرکار دی بارگاہ دے وچ کوئی ایسی نہ اپنی خواستہ نہ پیش کرو اس واسطے پھر ساری زندگی وہ آپ نال لڑتے رہ گئے نے آج بھی انہوں نے لڑائیاں اللہ حضرت نال نے ادو خیالات حضرت نے ہٹا چھڑے کیونکہ ایسا قلم چلایا تو پھر سارے مل کے کہہ لو شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا خنجر عالم حضرت مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیض یاب کمالات ناسا رضا ساتھ ہم سب پیو زمزم خان رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا جس کی ہر ہر سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں محبت مصطفیٰ سیدی آل حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر اور عزیز دوستو آپ اتنی محبت والے حضور نے اتنا پیار کہ جس وقت اس شامی بزرگ جڑے ملک کے شام دے رہن والے سن انہوں نے دیکھا عالم خواب دے وچ کہ حضور دی پوری محفل تے سکون تاری بڑا سکون ہے انج محسوس ہو رہا سی کہ کسی دا انتظار ہو رہا ہے کسی دا انتظار ہو رہا ہے اس شامی بزرگ نے عرض کی تھی آقا تسی کن دا انتظار کر رہے جی بلکہ میں کہہ رہے ہاں بالکل کہہ رہے ہاں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر کرنا تے میرے مصطفیٰ دی سنت بھی کیونکہ سرکار نے خواب فرمایا شامی بزرگ نو کہ اے جس وقت انہوں نے سوال کیتا فرمایا سوال کرنا لیا میں نو احمد رضا دا انتظار کہ دا انتظار ہے احمد رضا دا اور صبح بیدار ہو کے آپ پہنچے اور پہنچ کے کیونکہ مصطفیٰ دا خواب اچ ملنا مال خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے اور حضور دا نام لینا حقیقت ہے اللہ اکبر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں اعلیٰ حضرت جس وقت آپ نے اپنے وفات 4 ماہ 22 دن پہلے اطلاع ارشاد فرمائی کہ فلاں تاریخ میں دنیا تو ٹر جائے اور آپ نے پہلے دسیا اللہ اکبر عزیز دوستو 1340 ہجری 25 صفر آپ دی جڑی وفات مبارک کا دن ہے آج جو عرس مبارک اسی منا رہے ہیں اے تاریخ 25 صفر او 1340 ہجری آپ جس وقت تو شامی بزرگ بیدار ہوا اور انہیں سفر کیتا کہ میں جاواں اور وہ بریلی شریف دا باشندہ جندہ حضور ذکر کر رہے سن جا کے جس وقت تو بزرگ نے معلوم کیتا تو پتہ چلیا 25 صفر نو جندہ حضور انتظار کر رہے سن وہ وصال فرمایا وہ اپنے یار کو لے اپنے یار کو لے پہنچ کے نہیں اور آپ نے وصیت فرمائی کہ جس وقت میں دنیا کو وصال کرا میرا جڑا میری قبر ہے وہ کمرہ نما بنا میری قبر مبارک ہے کمرہ نما اور آپ نے شہزادہ نے اس کی حضور ایک اس واسطے آپ نے فرمایا اس واسطے کہ حضور میری قبر تشریف لاؤں کہ میں لیٹ کے استقبال نہیں بلکہ کھڑا ہو کے آپ نے آقا نے استقبال
اور دعا کرو کہ ایسے معاملات بنن، بلکہ یار یہ فخر کی بات ہے، حضور فرماتے ہوں گے اعلیٰ حضرت اے احمد رضا میرے غلام مہدی آخر ناس گنبد خضرا دا مکین تے فرمانا ہے گا احمد رضا آپ کے نہ سنا کہ آپ سنا دے ہوں گے اپن بھی عرض کرنی چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی یہی کہا اور آپ نے یہ کیا کہ حضور میری قبر تشریف، اور یقیناً حضور قبر تشریف لے آئے اور قبر جاگا ہوئے۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ ساڈا عقیدہ ہے، حضور تشریف لے آئے اور قبر جگمگ ہوئی۔ بریلی دے تاجدار نے بھی کیا ہوگا، آئے میرے مزار میں وہ گھنگھٹی اتار کے، آئے میرے مزار میں وہ گھنگھٹی اتار کے، آئے میرے مزار، مل کے یار کہہ لو، آئے مزار میں وہ گھنگھٹی، آئے میرے مزار میں وہ گھنگھٹی اتار کے، مجھ سے نصیب ہے میری مزار کے، جن وچ حضور تشریف لے اللہ اکبر، اور حضور تشریف لے ہوندے۔ عزیز دوستو جس وقت بس منگیا کرو کہ حضور دے غلامہ دے عشق مل جائے، یہ ایڈی ہستی کرتے ہو بابا جی دا پیارا جملہ کہ لوگ اتنے حضور دے عاشق بن پھرتے نے، میں تے اعلیٰ حضرت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یقیناً دوستو عاشق نال پیار کرو گے، جس وقت بندے نو عاشق نال محبت ہو جاوے پھر حضور بھی پیار کرے۔ ساڈے بیلی دے جڑا بیلی ہوئے سانو بڑا پیار ہے، سانو بڑا عزیز ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس واسطے عزیزو جڑے مصطفیٰ دے نال ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے حضور دے عشق وچ اور فنا فی رسول سن، مصطفیٰ دے عشق وچ اور فنا ہوئے اس واسطے تے لوگاں تے پھر آپ نے چڑھائی کیتی ایسی کہ ہن تکر بھی وہ چڑھائی لے نہیں سکی، بلکہ آج بھی اعلیٰ حضرت چڑھے ہوئے ہیں، آج بھی اعلیٰ حضرت 100 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اعلیٰ حضرت، اور ایویں انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جڑا فیضان ہے وہ اس طریقے تا حیات رہنا ہے، جڑے مصطفیٰ دے ہو گئے پھر انہاں دا فیضان اس طریقے تا حیات، کیونکہ یہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، سارا کچھ تے حضور کرتے، سارا کچھ تے حضور۔ بابے میر شاہ نے نہیں فرمایا سی کہ میں آپ نہیں کیا، میں آپ نہیں کیا، آپ میں دعویٰ نہیں کی قبل کے حضور کروایا ہے، حضور میرے کو دعویٰ کروایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی قلم اے کنز الایمان شریف تک بیٹھ لکھے اے تے حضور سائن پیر شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے دمانہ کر دی تھی، آپ نے فرمایا میں دیکھ کہ حجاب کے وچ مصطفیٰ بیٹھے سن، سارا کچھ اخوار سن، تاج در بلیلی دیکھتے سن، ایوے نہیں ادب نال سارا ترجمہ لکھا گیا۔ اور دیکھو تسی لوگاں نے ترجمے اٹھا کے خیانتہ ہوئی ہیں ترجمے دے وچ، اتنی زیادہ خیانتہ ہوئی ہیں کہ او بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بندے لکھن لگیا نہ کوئی انہوں نے تمیز کی تھی کہ اللہ رب العزت ذکر ہے تینوں کیڑے ادب نہ رہے، حضور دا اسم گرامی ہے تونوں کیڑے، بلکہ ایڈیاں خیانتہ حضور نے ایڈا بغض، جتھے نبی آئے تو اتھے نبی لکھ چھڑیا، جے تھوڑی ہمت کی تھی تے پیغمبر لکھ چھڑیا، لکھیا تو پھر اللہ حضرت لکھیا، اللہ حضرت لکھیا پھر۔ اور دیکھو جو آپ نے لکھیا نا ترجمہ سٹارٹ آپ نے تو کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ ان علماء تشریف فرما لیں، یقیناً جن نے تفسیر بیضاوی پڑھی وہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کی تو شروع کیتا ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اصل میں ترجمہ بڑھتا ہی ہے تسی کہ جڑے لوگوں نے خیانت کی تھی اور شروع اللہ کے نام سے، پہلے اللہ کا نام ہی ہونا چاہیے، اور حقیقت معنی وچ جڑا پڑھیا ہوندا ہے نا اونوں ہی پتہ ہوندا ہے بھی کیڑی عبارت کا ترجمہ کیویں کرنا ہے، کیڑی عبارت کا ترجمہ کیویں کرنا ہے، یہ صحیح معنی وچ کیتا ہے تے میرے تے تواڈے پیر اعلیٰ۔ عزیز دوستو
آپ دا اللہ رب العزت فیضان جاری و ساری فرمائے، اور آپ دا فیضان ہے کہ آپ دوست اب تشریف لے آئے ہو، یقیناً آپ دن محبت اور آپ دی محبت اور آپ جو تشریف لے آئے ہو آپ دی محبت نبی بھی خراج ہے کہ آل حضرت نال پیار ہے کہ آل حضرت کو رستا ہے کیونکہ آج آل حضرت دی شادی نے دن ہے عرس سامنے شادی دے دن ہو، عریس سامنے دولن عروس سامنے دولن عرس سامنے شادی دے آج آل حضرت دی شادی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت پیارے معبود دا صدقہ اس عاشق رسول نے سچا عشق کرنے سانو سارے توفیق عظیم عطا فرمائے، ہما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔